چلے بابو پرویش کرنا لگا دے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے حیدری الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سجد لنا اشکالنا. غوث اعظم بمنی کے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی. اشرف یمنارے چشتی نظامی نیزنم بندہ مخدوم اشرف نام نامی نیزنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما در ہائے بستہ راز کلید کرم کشا. اشرف ننگ دریا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دو صدارت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نصیب ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا نبی بعده ولا رسول بعده رحمة للعالمین خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم سبھی مل کر اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے داتا ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سردار رب کے محبوب دانائے غیوب فرش وار شپہ جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے عشق و مستی میں جس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے انبیاء سابقین جس کے نغمہ سرا ہے سدرۃ المنتہا کی مکی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم جس کے ہم نشیں ہیں اس نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات 1 محرم سے 10 محرم تک 1 محرم سے 10 محرم تک ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وحدانیت رسالت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مشکل کشا حضرت خاتون جنت حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ حضرت امام مسلم ان کے دونوں صاحبزادے
اور اس کے بعد کل آپ لوگوں نے سید الشہداء امام علی مقام علیہ محمد رضوان کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ آج کیونکہ 11:15 11:30 اتنا تک روز ماشاءاللہ آپ کے سامنے تقریر ہوتی ہے، آج زیادہ تقریر آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے اگر میں کہیں سے بھی اٹھاؤں گا تو کم سے کم 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ چلا جائے گا، تو بار بار پرشاسن کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، تو لہٰذا میں ادھر ادھر سے نہ کر کے صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے تقریر ادھوری رہ جاتی تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو آپ حضرات 10 دن ایک کے بعد دیگرے 10 دن تقریر ہو چکی، یعنی آج جو ہے 11ویں تقریر ہے، یعنی 1 محرم سے جو تقریر ہوئی بعد میں دوسری تاریخ مطلب لگ جاتا ہے، لیکن کل تک ملا کر کے 10 ہوئی، آج 11ویں ہے۔ بار بار پرشاسن کا افری تفری ہے اور ان کا ہم کو آپ کو پالن کرنا ہے، لہذا آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان جو مجھے معلومات تھی آپ کے سامنے میں نے آپ کے ذہن نشین کر دیا۔ 2 شعر سماعت فرمائے، اس کے بعد میں اپنے اصل عنوان پر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اپنے آپ کو اور آپ کو مالا مال کر کے اپنے اپنے گھر پر پہنچا دیں گے۔ آپ حضرات خاموش نہ رہیں، اس لیے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے گا، اور 10 روز آپ نے سبحان اللہ کیا ہے تو جب آپ آئے تھے گناہ لے کر کے آئے تھے، اور آپ جب یہاں جائیں گے تو نور الہدیٰ نوجوان کمیٹی کی جانب سے آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، میں نے اپنے نبی کی امت کو بہترین امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اپنے نبی کی امت کو ہم نے بہترین امت بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ 2 شعر سماعت فرمائے، وہی جو پہلے دن میں نے پڑھا تھا۔ آنکھوں میں اپنے طیبہ کا منظر لیے ہوئے، آنکھوں میں اپنے طیبہ کا منظر لیے ہوئے، میں جی رہا وہ عشق، میں جی رہا وہ عشق پیمبر لیے ہوئے، میں جی رہا وہ عشق پیمبر لیے ہوئے، آنکھوں میں اپنے طیبہ کا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے اور آپ کے آقا کو جب گود میں لیا تو شاعر لکھتا ہے کہ ہے گود میں حلیمہ، ہے گود میں حلیمہ، وہ گوہر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیمہ، وہ گوہر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیمبر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیمبر لیے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور معروف یعنی جو سب سے زیادہ آپ کے سامنے علماء کرام، حفاظ کرام اور ہم ہی نہیں آپ لوگ بھی اس آیت مبارکہ کو جو تلاوت کر کے اپنے قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچاتے ہیں، رب تبارک تعالیٰ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ، یہ مولانا فاضل صاحب تشریف رکھتے ہیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ میں نے 3 دن پہلے 9 محرم کو آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا
اس لیے کہ شہیدوں کا ذکر کرنا ہے تو اسی آیت کو پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنے نبی کی زندگی کو تازہ کریں، اپنے شہید کی زندگی کو تازہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے سینوں میں نبی کی محبت ضروری ہے، اپنے سینوں میں نبی کی محبت ضروری ہے۔ شاعر لکھا ہے کہ کربلا جا کے بند ہوا انہی پر پانی جو دشمنوں کو پلاتے رہے ہنس کر پانی۔ کربلا جا کر کے بند ہوا انہی پر پانی جو دشمنوں کو پلاتے رہے ہنس کر پانی۔ میرا دعویٰ ہے ایک بار کہہ دیتے حسین آ کے خادم کی طرح پاس میں رہتا پانی، آ کے خادم کی طرح پاس میں رہتا پانی۔ تم مجاہد بنو۔ ہمارے مولانا فاضل صاحب تشریف رکھتے ہیں، شاعر لوگ سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں تم مجاہد بنو یا کہ غازی بنو، تم مجاہد بنو یا کہ غازی بنو، ہو مسلمان تو سب سے پہلے نمازی بنو۔ تم مجاہد بنو یا کہ غازی بنو، ہو مسلمان تو پہلے نمازی بنو۔ کہ پنہا اسی میں خلقے دو عالم کا راز ہے، چشمے رسول پاک کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کہ پنہا اسی میں خلقے دو عالم کا راز ہے، چشمے رسول پاک کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی کو کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ یہ بتائیے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہو رہی ہے ہم اس کو دور کیسے کریں گے؟ تو میرے نبی کی حدیث مولانا فاضل صاحب سے لے کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، اگرچہ دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ کربلا میں جو واقعات ہوئے ہیں، ہر سال ہم بس 10 روز تقریر کرا کر کے ہم سمجھتے ہم جنت میں چلے گئے، ہم سمجھتے ہیں ایک عالم کو بلا کر کے 10 روز تقریر کرا کر کے ہم سمجھتے ہیں جنت میں چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے کچھ حقوق بتائے ہیں، قرآن نے کچھ حقوق بتائے ہیں۔ اگر ہمارے روزہ باقی ہے، اگر ہمارے رب تبارک تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، ہمارے زکوٰۃ باقی ہے، تو ہم حج کرنے سے بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہم حج کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب قرآن میں حقوق بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، آج ہم کو اسلام سیکھنا نہیں ہے، آج ہم کو اسلام سیکھنا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری محبت بس کھچڑا اور شربت پر رہا ہے۔ ہمارے مولا امام حسین نے کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک جانے نہیں نہ جانے کتنی جانیں آپ رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا۔ آج ہم 10ویں محرم کو کرکٹ کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 10ویں محرم کو ہم گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں۔ ہم نے عاشورہ کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے عاشورہ کو سمجھا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مسرور نہیں ہے عاشورہ، یوم عاشورہ میرے آقا مولا امام حسین کی شہادت سے مسرور نہیں ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے والدین سے مصر پر تختے والد پہ ملاقات کیے تو دن 10ویں کا رات تھا، 11ویں کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ہسٹری محفوظ ہے، یعنی ہمارے پاس واقعات موجود ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے عاشورہ کو سمجھا کیا ہے؟ آج ہم نے عاشورہ کو سمجھا کیا ہے؟ بس کھچڑا بنا لیے اور شربت بنا لیے، ہماری مسجدیں ویران، ہماری مسجدیں ویران۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور اگر جب دعائے عاشورہ مولانا فاضل صاحب اعلان کر دیے یا ہم نے اعلان کر دیا کہ دعائے عاشورہ پڑھ لیجئے، اپنے اپنے گھروں میں برکتیں لے لیجئے، تو مسجدیں کھچا کھچ بھر گئی۔ اور اس کے بعد جب ہم عصر میں پہنچے تو بس وہی گینے چنے۔ ابھی مولانا فاضل صاحب نے ایک بہت بڑی بات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہتے ہیں نا علم والے ہی علم کی بات جانتے ہیں، علم والے ہی علم کی بات جانتے ہیں۔ ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، ہر چیز کا، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھو، ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے نبی سے محبت اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کو اپنے نبی کے گوشے پر عمل کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نماز نہ پڑھیں، تو آپ بتائیے، آپ اپنے دل میں سوچ کر کے بتائیے ہم کیسی محبت کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں اپنے ماں باپ میں زیادہ دور نہ جا کر کے صرف اپنے جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم کہیں سیدھے سیدھے، حاجی صاحب ہم سیدھے سیدھے کہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ماں باپ بیمار ہوں، ہمارے ماں باپ بیمار ہوں، تو آپ بتائیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جب اچھا سلوک کریں گے، ان کو ہمہ وقت ہم پوچھیں گے ابا آپ کو کیا تکلیف، دوے کی ضرورت ہو تو دوا لے کر کے آتے ہیں، پیر دبانے کی ضرورت ہو تو پیر دباتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ تب ماں باپ بستر علالت پر اگر ایک زبان ان کی زنبش رب کی بارگاہ میں دعا کے شکل میں نکل گئی تو آپ کی اور ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اور ہمارا ہوتا کیا معاملہ؟ ہمارے ماں باپ بستر پر ہچکیاں لے رہے ہیں، بستر پر ہچکیاں لے رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارے ماں باپ سوچ رہے ہیں کم سے کم میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جاتا تو کم سے کم کچھ زندگی جو لمحات بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ اچھی باتیں کر لیتا۔ جیسے بچپن میں ہمارے بچے آتے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ویسے ہی ہمارا جب بڑھاپا آتا تو ہمارا بچپنا بنتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ علماء کرام سے پوچھئے، ہمارا بچپنا پھر ایک مرتبہ دوبر کے آتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھ جاتا، لیکن ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ ہاں، اب جب ہم انتقال کر جائیں گے، ہمارا باپ انتقال کر گیا، ہماری ماں انتقال کر گئی، تو ہم بس جیسے ابھی ایک ٹوکرا آتا نا نیاز کا، ایسے بڑا پھول کر لے کر کے آئیں گے، اور اس کے قبر میں، افسوس کی بات میں بتا رہا ہوں، قبر پہ پھول چڑھانا جائز ہے، لیکن اگر وہی پیسہ تو اپنے ماں باپ کے دوا میں لگایا ہوتا، وہی پیسہ اگر اپنے ماں باپ کو آج تو جوس کی شکل میں پلایا ہوتا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہارے لیے تقدیر بن جاتی، آج تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہارے لیے تقدیر بن جاتی، اس لیے کہ تمہارے رگوں میں جو خون چل رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں، تمہارے ماں باپ کی، تمہارے ماں باپ کی، یہ خونوں میں جو رگیں چل رہی ہے یہ تمہارے اور ہمارے ماں باپ کی چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، ماں باپ آ کر کے عالم کے ساتھ، باپ عالم علماء کے پاس، باپ عالم علماء کے پاس، بابا کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا بیٹا نہیں سن رہا ہے، ہمارے لوگ نہیں سن رہے۔ 10 دن محرم کی تقریر سننے کے بعد آدمی کی نماز نہیں قضا ہونی چاہیے۔ 10 دن ساری تقریریں میں بول چکا ہوں جو مجھے معلومات تھی، نور الہدیٰ کی جانب سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج تقریر بتانا نہیں ہے، صرف آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ 10 دن تقریر ہونے کے بعد فجر کی نماز میں اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے تو ہم سمجھ لیجئے اس 10 دن کی ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے، ہم نے اس تقریر کو ایک رواج بنا لیا ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا ہے، ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کو عمل کرنا ہوتا تو کاش ہمیں اتحیات یاد ہو گئے ہوتے، اگر ہمیں عمل کرنا ہوتا تو شاید ہمیں دعائے قنوت یاد ہو گئے ہوتے، اگر ہمیں عمل کرنا ہوتا تو شاید ہمیں ثنا یاد ہو گئے ہوتے، اگر ہمیں عمل کرنا ہوتا تو شاید جنازہ کے دعا ہم کو یاد ہو گئے ہوتے،
لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. ہمیں تو صرف 10 دن آ کر کے بیٹھ کر کے نمازیں قضا کرنی ہے. نمازیں قضا کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بہت بڑی بات آج نور الہدیٰ نوجوان کمیٹی کی جانب سے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مارنے لگے، آپ کے اوپر کوئی ظلم و بربریت کا ظلم ڈھالنے لگے، تو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اس وقت شریعت کو تاج پہ رکھ کر کے اپنے گھر میں چلے آؤ، اپنے خاندان میں کنبہ میں چلے آؤ، اور اس کے بعد اپنے خیمے میں آ کر کے، اپنے گھر میں آ کر کے توبہ استغفار کر کے کلمہ پڑھ لو، آپ اسلام میں رہو گے. کہیے سبحان اللہ. لیکن امام حسین نے، سید الشہداء پیدا ہو رہے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر شبیر اور شبر کا نام رکھا جائے گا، اور ادھر بھی خوشخبری آ رہی ہے اور ادھر بھی خوشخبری آ رہی ہے کہ یہ بیٹا دردناک شہید کر دیا جائے گا. یعنی دونوں خوشخبری آ رہی ہے. اس کے باوجود چاہتے تو جنتی جوانوں کا سردار تو مل ہی چکے ہیں نا. میرے نبی نے تو پہلے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. تو کربلا میں اتنی دردناک جو آپ کی شہادت ہوئی ہے، پورا کنبہ لٹ گیا، تو کیا ضرورت تھی؟ آج ہم عالم بن گئے تو پھر ہم کو عالم جب بن گئے تو پھر ہم کو کسی سند لینے کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میری قوم دیکھو، میں نے جب یزید نے ظلم و بربریت قاصد کے ذریعے، ابن زیاد کے ذریعے، عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے، ابن سعد کے ذریعے، خونی کے ذریعے، سمر بن زوسن کے ذریعے، دیگر یزیدی بھیڑیوں کے ذریعے جب تم پر کوئی ایسا چیز کرنا چاہے جس سے شریعت پر خطرہ ہو، تو تم آنچ آنے مت دینا. سبحان اللہ. تم آنچ آنے مت دینا. اور وہ ہے کیا؟ نماز. وہ ہے کیا؟ نماز. نماز کے بعد ماں باپ کی خدمت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ کی اور ہماری اصلاح کرے، تاکہ آپ کی اور ہماری اصلاح کرے. اس کے بعد قریہ، بستی، گاؤں، ہر جگہ نبی کو بھیجا. اس کے بعد سب سے بڑا جو نبی بھیجا، کما ارسلنا، سورہ بقرہ شریف، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، جیسا ہم نے تم لوگوں عربوں میں ایک باعظمت رسول بنا کر کے بھیجا، تاکہ وہ تم میں ہماری آیتیں تلاوت فرماتا، تمہیں پاک کرتا، کتاب و حکمت سکھاتا، اور ایسی تعلیم بتاتا جو تمہارے علم میں نہ تھی. رسول بھی بھیجا، قرآن بھی بھیجا، اور ساتھ ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. یعنی میرے نبی شادی بیاہ بھی کرے، بال بچے ہوئے، اور میرے نبی کے نواسوں کو لوگوں نے شہید بھی کیا. ہر چیز آپ کے سامنے رب تبارک تعالیٰ کے کرم سے سب چیز اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے صدقے آپ کو عطا فرما دیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شادیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شادیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جسے سنی کہا جاتا ہے، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جو ہم غوث و خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. میں ایسا نہیں کہ رٹ کر کے آپ کے سامنے آ کر کے تقریر بول رہا ہوں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا مجھے کتنا معلومات ہے. 10 دن آپ تقریر سنے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا مجھے کتنی معلومات ہے. تو آج میں آپ کے سامنے سند لینے نہیں آیا ہوں کہ آج جاہو جلال کے ساتھ تقریر بولوں، آپ مجھے پیٹ تھپتوائیں ماشاءاللہ کتنی اچھی تقریر بولے. تقریر اچھی بولنی نہیں ہے. آج آپ کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ یوم عاشورہ کی برکتیں آپ لے کر کے جاؤ. جب کل آپ کا نوجوان بچہ شادی کے قابل پہنچے تو آپ علماء کرام کو بلا کر کے
قرآن کی آیت پڑھوائیے، قرآن کی آیت پڑھوائیے، نہ تو منقبت پڑھوائیے، اور جب آپ کا بچہ دولہن لے کر کے گھر میں آئے تو سب سے پہلے گھر میں قرآن کی آیت پڑھی جائے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ نشانہ بنے ہوئے دوسرے کے لوگ پہ، کہتے یہ سنی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اپنے آپ کو سدھارو، نہیں سدھارو گے تو کچھ دنوں کے بعد، ابھی تک تو آپ کے اور ہمارے دلوں میں حسین اعظم کی محبت ہے، کچھ دنوں کے بعد تو ایسا ہو جائے گا۔ دوسری تقریر میں امام صاحب نے کہا تھا، دوسری یا تیسری تقریر میں، کہ جو لوگ تقریر سننے کے لیے آئیں وہ کم سے کم اپنے سروں پر ٹوپی یا رومال رکھ کر کے آئیں۔ ہم نے کتنا عمل کیا؟ ہم نے کتنا عمل کیا؟ ہم نے کتنا عمل کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی بات کو عمل نہیں کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کریں گے، اپنے امام صاحب کی بات پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم کس کی بات پر عمل کریں گے؟ کس کی بات پر عمل کریں گے؟ میں آپ کو سیدھے لے کر کے چلتا ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں چھیڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب لوگوں نے شہید کیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارکہ کو اور کچھ شہداء کو، کتابوں میں لکھا ہے کچھ شہداء کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کھولی کے ذریعے بھیجا، اور سیمر ذی لوشن اور جو تھے یزیدی لوگ کچھ شہداء کی لاشوں کو ان کو دے دیا۔ یعنی ابن سعد یہی سپہ سالار اس وقت بنا تھا، اور اس نے سب کو حکم دیا آپ ایسے کرو۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر پہنچا تو ایک تشت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارکہ تھا۔ ایک تشت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ صحابی رسول ہے، تو یہ سبحان اللہ، آپ باحیات تھے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، اس نے چھڑی لیا، کتابوں میں یہی لفظ آیا، چھڑی لیا، اور مولا آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہروں پر، آنکھ مبارکہ پر اور آپ کے داڑھی مبارکہ پر ایسے ایسے گھما رہا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان سے رہ نہیں گیا، انہوں نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے اپنے آنکھوں سے ان آنکھوں کو چومتے ہوئے نبی کو دیکھا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے اپنے آنکھوں سے، وہ صحابی رسول اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا، کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، جتنی طاقت تھی کپاتے ہوئے اٹھے، کیونکہ جب ہم آپ بوڑھے ہو جاتے تو ہمارے ہر آجا طاقت نہیں دیتے، یعنی ہر آجا مطلب کمزور پڑ جاتے۔ کتابوں میں آیا کپاتے ہوئے انہوں نے اٹھا اور کہا اے ابن زیاد، میں نے اپنے آنکھوں سے اس لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا، حسین منی وانا من الحسین، اور اس حدیث کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ نبی کی زبان اقدس سے بولتے ہوئے سنا، کہیے سبحان اللہ۔ یعنی ان سے نہیں سنا بلکہ نبی کی زبان اقدس سے حسین منی وانا من الحسین میں نے پڑھتے ہوئے سنا۔ یعنی جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اس طریقے سے میں نے اپنے نبی کے زبان اقدس سے سنا، میں نے اپنے نبی کی زبان اقدس سے سنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبید اللہ ابن زیاد جو پیسے کے لالچ اور ظلم و بربریت کے لالچ میں تھا، اس نے کہا اگر آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے، دیکھیے ان کی ظلم کتنا تھی،
اگر آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے تو ابھی آپ کا میں سر قلم کروا دیتا، ابھی میں آپ کا سر قلم کروا دیتا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے روتے ہوئے اپنے نبی کو یاد کیا اور کپ کپاتے ہوئے وہاں سے کچھ سہارا لے کر کے وہاں سے اٹھ گئے اور کہا کہ جنہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کیا آج لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو نواسوں کا ساتھ دے رہا ہے ان کو لوگ قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے صحابی رسول جو تھے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد تک کا جو معاملہ یہیں تک نہیں رہا، اللہ اکبر، اس نے مسجد میں اعلان کروائی، ایک بڑی مسجد جو تھی وہاں اعلان کروائی اور کہا کہ لوگ جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو جائے۔ اور جب لوگ جمع ہو گئے اس نے کہا کھڑے ہو کر کے امام حسین کو معاذ اللہ گالیاں دیا، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اصغر کو، اور اونو محمد کو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود میرے نبی کی شان میں بھی بدتمیزی کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اس وقت ایک محب اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے، ایک محب اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو اپنے نبی سے بہت محبت تھا۔ ان بھی وہ دونوں آنکھ سے نابینا تھے، کتابوں میں بتایا جاتا ہے محب اہل بیت جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، یعنی دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور جب وہ برا بھلا کہنا شروع کیا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے عبید اللہ ابن زیاد، تو اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس نواسوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہر نبی کو رب نے بلایا، ہر نبی کو رب نے بلایا، کبھی کوہ طور پر جاؤ، کبھی کہیں جاؤ، لیکن جب رب نے اپنا آخری پیغام بھیجنا چاہا تو کہا، اے قرآن یہ صرف نبی نہیں بلکہ محبوب و حبیب ہے، ان کو ہمیں بلانا نہیں ہے، اگر یہ مکے میں ہے تو مکے میں چلا جا، اگر یہ مدینے میں ہے تو مدینے میں چلا جا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ محب جو اہل بیت تھے انہوں نے کہا، اے عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد، تو اس نبی کی شان میں، اس حسین اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا۔ اب اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، وہ جو نابینا تھے محب اہل بیت، اس کے سپاہی نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہا تھا، قتل کرنا چاہا تھا، لیکن جو محب اہل بیت تھے وہ اس وقت ان کے جو لوگ تھے مضبوط تھے، آپ کے لفظوں میں بتا رہا ہوں، یعنی پاور رکھتے تھے۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اے عبید اللہ ابن زیاد، اگر تو نے ان کی گردن اڑائی تو آج تیری گردن اڑ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا کہنا تھا، وہ بدنہاد چپ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں تمنا رہی کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ جب لوگ چلے گئے تو ان کو بلا کر کے اس نے قتل کروا دیا سپاہیوں کے ذریعے، اور ساحرہ پر کتابوں میں آیا ہے کہ ایک راستے پر ان کے جسم مبارکہ کو لٹکا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہیں تک بات محدود نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک واقعہ بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ سنگل آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر پہنچ چکا۔ اب کھولی، سمرزی، لوسن، یہ جو بڑے بڑے یزید کی طرف سے آئے تھے، اب عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہوا کہ یزید کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سر بھیجا جائے، اور کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندانوں کو جو خیمہ جلایا گیا تھا، ان کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کیا گئی تھی، سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بالی نوچ لیے گئے تھے، یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف بتا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار تھے. لوگوں نے ان کے نیچے ایک گدا تھا اس زمانے کا, اس کو بھی چھین لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یہ شہزادے کو ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو بیٹھا کر کے دمشق کی طرف بھیجا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت ایک صحابی رسول سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دمشق میں آئے ہوئے تھے. تجارت کا کاروبار ان کا تھا, بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف دمشق کو سجایا گیا ہے, چاروں طرف دمشق کو سجایا گیا ہے اور چاروں طرف ڈھول بج رہے ہیں, اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے نا, میں پیچھے بتایا تھا نا, جو ڈھول بجاتا ہے وہ امام حسین کا نہیں ہو سکتا, وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے لیکن امام حسین کا نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیونکہ یزید کے حکم پر ڈھولے بجے تھے, یزید کے حکم پر دمشق کو سجایا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سہیل جو صحابی رسول تھے اس وقت تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ آج دمشق کو سجایا گیا ہے, آج چاروں طرف سے ڈھول بج رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اس نے پوچھا, اس صحابی رسول نے کسی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیے اور دمشق کو لایا جا رہا, تو یزید نے اس کی خوشی میں یہ سارے معاملات کیے ہیں. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول تھے, وہابی نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آنکھوں سے آنسو آنے لگے, اس لیے انہوں نے بھی سنا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا, جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. اب انہوں نے تجارت کو ایسے ہی رکھ دیا اور کہا امام حسین, کیونکہ اس وقت جو دمشق کا جو گیٹ تھا وہ کتابوں میں آئے, علماء کرام جانتے ہیں کہ ایک گیٹ نہیں تھا, نہ جانے کتنے گیٹ تھے. تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا کہ امام حسین کا سر مبارکہ کس راستے سے آئے گا, کس راستے سے آئے گا تاکہ میں بھی زیارت کر کے اپنے قسمت کا ستارہ بلند کر لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کسی نے عرض کیا اس راستے سے آئے گا. وہ ادب کے ساتھ کھڑے رہے. جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے نبی نے ارشاد فرمائے تھے کہ آدھا حسن آدھا امام حسین دونوں کو ملا دو تو نبی بن جاتے ہیں, کہ یہ سبحان اللہ. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب, یعنی میرا نبی نور, میرا علی نور, اور اس علی کے نور سے, فاطمہ کے نور سے جو پیدا ہوا اسی کو امام حسین کہا جاتا ہے. اس نور سے جو پیدا ہوا اسی کو امام حسین کہا جاتا ہے, اسی کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جیسے اس صحابی رسول نے دیکھا آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے ہیں, اور جا کر کے حضرت سکینہ یا حضرت زینب سے آپ نے عرض کیا میں آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور میں صحابی رسول ہوں, اگر میرے لائق کچھ بات ہو تو آپ فرما دیجئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سکینہ یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارکہ آگے کر دو تاکہ لوگوں کی نظر ہمارے اوپر سے اٹھ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین کے اوپر سب کی نظر پڑے تاکہ لوگ ہمارے اوپر نظر نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 4 درہم لے کر کے, 4 درہم حضرت صحابی رسول نے 4 درہم ان لوگوں کی, تو درہم و دینار کے لالچ تھے, پیسہ دیتے تو کچھ بھی وہ لوگ کر دیتے. تو 4 درہم جب انہوں نے پائے تو امام حسین کے سر مبارکہ کو آگے کر دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بات یہیں تک محدود نہیں رہتی. اب جب یزید کی بارگاہ میں, یزید اس کی زبان بولا, یزید کے پاس جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر رکھا گیا تو مکارانہ چال چلا, مکارانہ چال چلا. مکارانہ چال اس لیے چلا, وہ سمجھ گیا تھا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے, کہیں معاملہ دوسرا نہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس نے کہا ابن زیاد نے جو یہ کیا یہ غلط کیا, عبید اللہ ابن زیاد نے جو کیا غلط کیا, ابن سعد نے جو کیا وہ غلط کیا, یعنی لوگوں کے سامنے اپنی مکاری کہہ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد جب
तश्त में मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर मुबारक रखा गया, तो जिस तरीके से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मेरे नबी के नमाज़ों के सामने बदतमीज़ियाँ किया था, उसी तरीके से यजीद ने भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक पर, आँखों पर छड़ी को फैलाता है और कहता है काश आपसे हमसे मुलाकात हो गई होती, आज ये मामला नहीं आता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से बातचीतें होती रही। और उसके बाद हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो क्योंकि मुहिब्बे अहले बैत थे, कूफा के गवर्नर वही थे, उनको माजूल कर दिया गया था। तो यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को दे करके कहा कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अदब व एहतराम के साथ इन्हें मदीना शरीफ या मक्का पहुंचा दीजिए। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला से अकेले में ले जा करके कहता है कि देखिए मामला ऐसा है कि मैं नहीं कत्ल करने वाला था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ऐसा करने वाला नहीं था। इब्न साद पर लानत हो, इब्न ज़ियाद पर लानत हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यादों ने इस तरीके से उसने मक्काराना चाल चला, बैर गए, हर तरफ से यजीदी ही का हुक्मनामा था, तभी तो वो बड़े बड़े लोग, नहीं तो अगर इब्न साद, इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह, ये सारे लोगों ने जब इमाम हुसैन को शहीद किया था, तो अगर वो सही तरीके से इमाम हुसैन से मोहब्बत करता, तो जैसे ही इमाम हुसैन का सर मुबारक आया था, उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म देता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सर को काट दिया जाता, इब्न साद की सर को काट दिया जाता, सिमर बिन लोशर की सर को काट दिया जाता। तब पता चलता कि इमाम हुसैन से इसकी मोहब्बत है, क्योंकि कत्ल का मसला यही तो होता है। बैर गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। अब जब ये काफिला, छोटा सा काफिला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, तो उस वक्त जो सहाबी रसूल थे या नबी के ख़ानदान के लोग थे, सब आहो बका किए। और सबसे पहले ये काफिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर पहुँचा। मलाइक उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन गए, तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, खुदा ने यूँ बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। बहार अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पर नगीना दिखाई देता है। खुदाए पाक हम सबको वो ज़मीन अता कर दे जहाँ से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। हुसैन दिल के दिलों में क़याम करते हैं, वो आसियों का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज़ पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मैंने कहा वो ना कहो, बल्कि जो आताए रसूल ने कहा वो कहो। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। यानी हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहाँ जहाँ इमाम हुसैन का सर मुबारक गया, गिरजा घर में गया, कहीं भी गया, हर जगह लोगों ने मेरे नबी के नवासों को चेहरा देख करके कलमे तैयबा पढ़ा। नूरुल हुदा नौजवान की जानिब से 11 दिन जो तकरीर बोली गई, कहने सुनने में, इन लोगों के रचाने बसाने में किसी किस्म की आमदन सामने गलतियाँ हुई, तो आप लोगों के सामने मैं इन लोगों की जानिब से तो